نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، ہوش میں آؤ، 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 نہیں چلے گی، نہیں چلے گی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ آپ سب لوگ جانتے ہیں پچھلے 6 دن سے ہم یہاں پر لگاتار پروٹیسٹ پہ ہیں، لیکن بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ یہاں کی جو سرکار، عمر صاحب کی سرکار، نیشنل کانفرنس کی سرکار تک شاید یہ آواز ہماری نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ ان کو شاید یہ اندازہ ہی نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے لوگ رات کے 9 بجے اپنے گھروں کو چھوڑ کے اس جی ایم سی کے لیے ایک لڑائی لڑ رہے ہیں، جس جی ایم سی کو مرکز کی سرکار نے 2019 میں یہاں پر انوگریٹ کیا تھا، لیکن شاید نیشنل کانفرنس کی سرکار کو اس کا کریڈٹ نہیں ملا۔ جب 2024 میں یہاں پر نیشنل کانفرنس کی سرکار آئی، ان کا کام کرنے کا طریقہ شاید الگ ہے۔ ان کا کام کرنے کا طریقہ شاید یہ ہے کہ ان کو ہر پروجیکٹ میں حصہ ملنا چاہیے، ان کے منتریوں کو حصہ ملنا چاہیے، ان کے منتریوں کا نام ہونا چاہیے، اور اس نام کے چلتے ہوئے، اس کریڈٹ سسٹم کے چلتے ہوئے ان سے یہ رہا نہیں گیا کہ یہاں پر جس جی ایم سی کے لیے مرکزی سرکار نے 60 سے 70 روپیہ ہمارے اسٹیٹ یا سینٹرل ایکسچیکر سے پیسہ نکال کے یہاں 7 سے 8 بلڈنگیں ابھی تیار بھی ہوئی ہے، ان کو یہ راس نہیں آیا، اور ہمیشہ کی طرح کیونکہ وہ اقتدار کے بھوکے ہیں، پیسوں کے بھوکے ہیں، اور 2010 سے ان کو شاید موقع نہیں ملا یہ پیسہ کمانے کا، اور آج جب اچانک تو اس اقتدار کے چلتے ہوئے شاید انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی ہے، اور یہ جو چوگل میں یہاں جی ایم سی بنا ہے وہ اس کو یہاں سیاسی شکار بنا رہے ہیں اور یہاں سے اس کو ہٹانے کی بات کر رہے ہیں۔ لیکن میرے ان لوگوں کی آواز اس مرکزی سرکار تک بھی پہنچنی چاہیے، ان کانوں تک بھی پہنچنی چاہیے جن لوگوں نے 2019 میں یہاں یہ مرکزی سرکار نے 325 کروڑ دے کے اس پروجیکٹ کو یہاں پر انعقاد کیا تھا۔ شاید ان تک بھی یہ آواز نہیں پہنچ پا رہی ہے۔ میں ہمارے میڈیا کے مادھیم سے، ہمارے سوشل میڈیا، پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا کے مادھیم سے ان لوگوں تک یہ آواز پہنچانا چاہتا ہوں۔ یہ میری آواز نہیں ہے، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو ابھی رات کے 9 بجے یہاں چوگل میں جمع ہوئے ہیں۔ یہ اس لیے جمع ہوئے ہیں، ان کو کوئی شوق نہیں ہے یہاں جمع ہونے کا، یہاں کوئی شادی نہیں ہے، یہاں کوئی ہولی یا کسی اور تہوار کا فنکشن نہیں ہے۔ یہ لوگ اس لیے گھروں سے نکلے ہیں کیونکہ انہوں نے جو یہاں پر قربانیاں دی ہے ان سے چھینا جا رہا ہے۔ انہوں نے یہاں لاکھوں کروڑوں کی قربانی دی، اور وہ قربانی آج راتوں رات ان سے چھینی جا رہی ہے۔ اور میں شکر گزار ہوں ہمارے یہاں کی سول سوسائٹی کا، ہمارے یہاں کے ٹریڈ کا، ٹرانسپورٹ کا، کہ انہوں نے ان 6 دنوں میں سپورٹ کر کے وہ یہاں پر آئے، انہوں نے ہماری ساتھ شمولیت بھی کی اس پروگرام میں۔ لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ پروگرام صرف اس جی ایم سی تک محدود نہیں رہے گا اب، کیونکہ یہاں ہم نے بہت کچھ سوچا تھا کہ ہم امن پسند لوگ ہیں، ہم ڈیموکریسی میں بھروسہ کرتے ہیں، ہم کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ کرتے ہیں، لیکن ہماری سرکار شاید اس سے خوش نہیں ہے۔
ہماری سرکار کو شاید وہی باہر روڈ جب بند ہوتا ہے، جب ہمارا ٹرانسپورٹ بند ہوتا ہے، جب ہمارا ٹریڈ بند ہوتا ہے، وہ شاید اسی سے خوش ہوتے ہیں۔ اور یہ جو پروٹیسٹ ہے، ہم نے اس کے لیے آگے کارروائی کی ہے، اور کل یا پرسوں سے ہم یہ پروٹیسٹ ہندوارہ کے مین مارکیٹ سے سٹارٹ کریں گے، اور یہ لوگ وہاں یہ 300-400 لوگ نہیں ہوں گے، وہاں لوگوں کی تعداد ہزاروں میں ہوگی۔ اور یہ ہماری ایڈمنسٹریشن بھی سن لے، یہ ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ڈی سی صاحب بھی سن لے، اے ڈی سی صاحب بھی سن لے، یہاں کے تحصیلدار صاحب بھی سن لے، یہاں کے ایس ایس پی صاحب بھی سن لے کہ کل کو اگر کوئی بھی ایسا حادثہ ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار آپ لوگ ہوں گے، کیونکہ ہم نے امن پسندی پہ بہت بھروسہ کیا۔ ہم نے سوچا تھا شاید پیسفل پروٹیسٹ کرنے سے، شاید کانسٹیٹیوشن پہ بھروسہ کرنے سے آپ لوگ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن شاید آپ اس نیشنل کانفرنس کی سرکار سے ڈر رہے ہیں، شاید آپ کو سرکار کا دباؤ ہے، شاید یہاں آنے نہیں دیتے ہیں، شاید آپ کو یہاں کے منتری یہاں آنے نہیں دیتے ہیں، شاید آپ کو ہمارے ایم ایل اے کا دباؤ ہے، کیونکہ یہ پروجیکٹ جتنا ہم لوگوں کا ہے اتنا ان ایم ایل اے کا بھی تھا، ہمیں ان سے یہ امید نہیں تھی۔ ابھی میں سکینہ ایتو جی کا ابھی لیٹسٹ ایک بیان سن رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ چودھری رمضان صاحب ہمارے سینئر نیتا ہے، ان کی بات ہم سر آنکھوں پہ رکھتے ہیں، لیکن آج چنی ہوئی سرکار ہے، یہاں پر ہمارے 6 ایم ایل اے ہیں، ہمارے 6 ایم ایل اے نے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز نے ہمیں لکھ کے دیا ہے، لیکن بدقسمتی کا عالم ہے، 4 کو چھوڑ دیجئے، لیکن 2 لوگ ایسے لوگ ہیں جن سے ہمیں توقع تھی کہ وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے اور وہ اپنا سٹینڈ کلیئر کریں گے کہ کیا انہوں نے اس چیز کے لیے کہیں دستخط کر کے دیا ہے، کیا انہوں نے جی ایم سی کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے کہیں بات کی ہے۔ اگر ہماری منتری صاحبہ کہیں یہ میڈیا میں بھی بتا رہی ہے اور آن دا کیمرہ بتا رہی ہے کہ ان لوگوں نے اپنے ہاتھ کاٹ کے دیے ہیں کہ اس جی ایم سی کو یہاں سے ریلوکیٹ کرا جائے، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جو ایم ایل اے حضرات ہیں وہ اپنا سٹینڈ کلیئر کرے، وہ بند کمرے میں کچھ لوگوں کو رکھ کے، کچھ ورکروں کو رکھ کے میٹنگیں نہ کرے، وہ ایک عوام سے رابطہ پروگرام بنائے، ہمارے یہاں جی ایم سی پہ آئے اور اپنا سٹینڈ کلیئر کرے، ہمارے لوگوں کو بھی پتا چلے ہمارے جو بند کمروں میں جو میٹنگیں ہو رہی ہے ان کا اصلی مدعا مقصد کیا ہے۔ آپ ہمارے عوام کو، جو عوام جن کو آپ کی جو بند کمروں کی میٹنگ ہے ان کے بارے میں نہیں پتا ہے، ان کے سامنے آپ بات کیجئے، کیونکہ یہ جی ایم سی کچھ لوگوں کا نہیں ہے، یہ جی ایم سی کچھ ایم ایل اے کا نہیں ہے، یہ جی ایم سی کچھ آپ کے چنے ہوئے ورکروں کا نہیں ہے، یہ جی ایم سی ایک ایک فرد کا ہے، ایک ایک فرد پورو بلاک کا ہو، چاہے چوگل کا ہو، ہندوارہ کا ہو یا راجوار کا ہو، رامحل کا ہو، لنگیٹ کا ہو، کرالگنڈ ہو، قاضی آباد ہو، یہ ہر ایک کا جی ایم سی ہے، یہ کپوارہ والوں کا بھی جی ایم سی ہے، یہ سب لوگوں کا جی ایم سی ہے۔ تو کچھ لوگ جو بند کمروں میں اس کے لیے میٹنگیں کر رہے ہیں وہ اپنا سٹینڈ کلیئر کرے کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ میڈیا میں آتے ہیں کہ کریڈٹ لینے کے لیے سجاد صاحب نے اس پہ بہت محنت کی، ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، اگر سجاد صاحب نے یہ دیا ہے تو ہم اس کو مبارکباد دیتے ہیں، لیکن سجاد صاحب جب سٹیٹ ہوڈ پہ ٹویٹ کرتے ہیں، باقی مدوں پہ ٹویٹ کرتے ہیں، کہیں عمر عبداللہ تھوک مارتے ہیں تو اس پہ سجاد صاحب کا ٹویٹ آتا ہے، لیکن جی ایم سی کا مدعا آج 6 دن سے چل رہا ہے، لیکن بدقسمتی کا عالم ہے کہ ہمارے سجاد صاحب نے ایک بھی ٹویٹ کر کے بتایا ہوگا اپنا اس کا سٹینڈ کیا ہے۔ ہمارے جو ایم ایل اے صاحب کشمیر کانسٹیچوئنسی گھوم رہے ہیں، ہمارے جو نارتھ کشمیر کے ایم پی انجینئر رشید صاحب کا بھی کام کر رہے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اس کو شاید یہ 5 کلومیٹر دور اس کے گھر سے یہ جی ایم سی ہندوارہ اس کو نہیں دکھ رہا ہے، یہ گنج چوگل اس کو نہیں دکھ رہا ہے، شاید اس کو یہاں آنے تک کا کرایہ شاید نہیں ہے۔ میں ان سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ یہاں پہ آئیے، ہم جیب سے آپ کا تیل دے دیں گے، لیکن آپ ہمارے لوگوں کے سامنے اپنا سٹینڈ کلیئر کریں، اور اس جی ایم سی کو ریلوکیٹ کرنے کے لیے جو آپ بہانے بنا رہے ہیں، فلڈ زون ایریا، آپ اپنے سری نگر جائیے جہاں پہ آپ کے ایم ایل اے کوارٹرز ملے ہیں، جہاں پہ ہمارے منتریوں کو کوارٹر ملے ہیں، جہاں پہ ہمارے سی ایم صاحب کی ریزیڈنس ہے،
जहां पे हमारे जो लीडर्स यहाँ बने हैं उनके वहां पर क्वार्टर्स है, वो भी तो फ्लड जोन एरिया है। आप देख लीजिए बिन्ना में अभी 2-3 हॉस्टल्स और बन रहे हैं, वो भी 7-8 मंजिला बन रहे हैं, वो इससे ज्यादा फ्लड प्रोन है। जब 2014 में यहाँ फ्लड आया था तो वहां 2-2 मंजिला 3-3 मंजिला जो बिल्डिंगें हैं वो पानी के बहाव से बह गई थी, लेकिन इस जीएमसी को छोटे से नाले को मुद्दा बनाया जा रहा है। और मैं अभी देख रहा था गवर्नमेंट सोर्सेज से कि हमारा जो जिस जगह पे आप इस जीएमसी को रिलोकेट कर रहे हैं वो भी एक फ्लड प्रोन एरिया है, नतनुसा भी एक फ्लड प्रोन एरिया है। और जो आपने जमीन की जिसके लिए आपने वहां पर एक प्रोजेक्ट तैयार किया, मैं वहां पर सुन रहा था, मेरे सोर्सेज से मुझे खबर आई है कि उसमें जो 272 कनाल वहां पे है उसमें 125 कनाल एक फ्लड प्रोन एरिया है, और वो जो वहां पर दरिया चल रहा है वो उसके साथ रजिस्टर है और वो ट्रांसफर हो ही नहीं सकता है। और ये जो लोग उस चीज को ट्रांसफर कर सकते हैं, उस चीज को ताकत के बलबूते पे वहां पर चला सकते हैं, क्या वो लोग जिन लोगों को आज शायद ये खबर ही नहीं है कि कल को यही लोग हमें उस कुर्सी पे हटा सकते हैं, और ये जो लोग जिनने मरकजी सरकार से जो अभी मरकजी सरकार से रिलोकेशन के लिए पैसा मांग रहे हैं और 300-350 करोड़ 350 करोड़ यहां मांग रहे हैं, क्या वो खुद के जेब से अपनी सरकार से 10 से 20 करोड़ रुपए नहीं दे सकते हैं, जहां हम प्रोटेक्शन बंद बना सकते हैं, जहां हम इसको यहां पर फिलिंग कर सकते हैं। अगर ये फ्लड जोन ही है, होश में आओ, 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 गुंडागर्दी, 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 होश में आओ, होश में आओ। इस सरकार को आज मुझे लगता है 1 साल होने को है, लेकिन मुझे इसके आसपास एक काम दिखाइए, एक बड़ा प्रोजेक्ट आप दिखाइए जो हमारे एमएलए हजरात ने किया होगा। उनके पास जो फंड्स है सारे रिजर्व है, हमारे जो 2 एमएलए है, आप अपने फंड्स को, हमें बंड नहीं चाहिए, हमें रोड नहीं चाहिए, हमें बिजली नहीं चाहिए, हमें पानी नहीं चाहिए, आप ये जो आपके पास रिजर्व फंड्स है, आप दोनों मिलके ये रिजर्व फंड्स इस जीएमसी के लिए दीजिए। अलबत्ता ये जो हमारे 4 एमएलए है उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये जो जीएमसी है ये डिस्ट्रिक्ट में 2 नहीं आ सकते हैं, ये एक ही आया है और एक ही रहेगा। और जीएमसी हंदवाड़ा हो या जीएमसी इसका कुपवाड़ा नाम पड़े, लेकिन जिला में एक ही जीएमसी आएगा। आप अपने जो रिजर्व फंड है आप उनमें से सिर्फ 5-5 करोड़ रुपए दे दीजिए, और वो भी 30 करोड़ रुपए आते हैं, उससे हम यहाँ पर ये जो फ्लड जिसकी आपको आशंका है कि यहाँ पर आ सकता है फ्लड, उसको हम रोक सकते हैं, हम यहाँ पर बंद दे सकते हैं। आपने कुछ नहीं मांगा, आपने अपने उम्र से आज तक कुछ नहीं मांगा, इसी के लिए इस इदारे के लिए आप उनको सिर्फ 5-5 करोड़ रुपए मांगे, सिर्फ 5-5 करोड़ अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए। हम आपको कुछ नहीं मांगेंगे, हम आपको 200 यूनिट बिजली के लिए भी धरना नहीं देंगे, हम आपको 12 सिलेंडर्स गैस भी नहीं मांगेंगे, हम आपको ये एम्प्लॉयमेंट भी नहीं मांगेंगे, हम आपसे कोई छोटी बड़ी जो चीज नहीं मांगेंगे, हम आपसे नरेगा काम भी नहीं मांगेंगे। लेकिन आप अपनी सरकार से 2-4-5 करोड़ रुपए ले लीजिए, उन ही 5 करोड़ से हम यहाँ पर इसको ठीक कर सकते हैं। ये जहां जिस इलाके में आप उसको ले जा रहे हैं वो भी एक फ्लड प्रोन एरिया है। यहां पर आपने 60-70 करोड़ यहां पर इस्तेमाल किए हैं, लेकिन एक आदमी को खुश करने के लिए, वो किसी का चहेता है लेकिन उसको आप खुश करने के लिए वो कदम उठा रहे हो जो आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। कल आप शायद मुंह दिखाने के लायक यहां पर नहीं होंगे, हंदवाड़ा के लोग आपको देखना भी पसंद नहीं करेंगे। मैं अप्रिशिएट करता हूं चौधरी मोहम्मद रमजान साहब को, जिन्होंने पार्टी को साइड में छोड़ के उन्होंने यहाँ की आवाम को सपोर्ट किया, यहाँ के इस काज को सपोर्ट किया। मैं उनको मुबारकबाद देता हूं। ऐसे ही हम आशा करते हैं कि सारे हमारे लीडर्स, चाहे एमएलए हो, चाहे किसी भी पार्टी के यहाँ पर जो सरकार जो लीडर हजरात है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि कल हम 9 बजे यहाँ पर प्रोटेस्ट
کا انعقاد کریں گے. آپ سب اس کا حصہ بنے. آپ سب پولیٹیکل سٹینڈ کو سائڈ میں رکھے, پولیٹیکل پارٹیز کو سائڈ میں رکھے. میں کسی کو نہیں بولتا ہوں, میں بی جے پی کو یہاں ریپرزینٹ کرتا ہوں. میں اس